السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مجھے اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پرائمری کلاسز کے جناب گریڈ 2 میں آج ہم جو لرننگ کر رہے ہیں وہ اسلامیات کی، اور آپ کو پتہ ہے اسلامیات میں آج ہم نے کیا سیکھنا ہے بچوں؟ آج ہم نے سیکھنا ہے اخلاق و آداب۔ اخلاق و آداب یعنی کہ زندگی جو گزارتے ہیں ہم، اس میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، کیسے ہمیں اپنے اطوار رکھنے چاہیے، کس طرح لوگوں سے میل رکھنا چاہیے، تو یہ ساری زندگی گزارنے کے آداب میں آ جاتا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اخلاق و آداب میں اسلامی آداب زندگی۔ مطلب ہمیں اسلامی لحاظ سے ہمیں زندگی کے کس طریقے سے ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے، کیسے کسی بھی شخص سے ملنا چاہیے، یا یہ کہ ہمیں اپنا برتاؤ کیسے رکھنا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کچھ آپ سیکھیں گے، کچھ میں آپ کو پڑھاتے ہوئے بہت ساری باتیں سیکھوں گی، کیونکہ استاد جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو وہ پڑھاتا نہیں، وہ ساتھ ساتھ خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ساری باتیں خود بھی اس کو سمجھ آ جاتی ہیں، پڑھاتے ہوئے اس کی اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ ہے، وہ بہت کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب آپ اور میں مل کر آگے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسلامی آداب زندگی۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اور ہمارے اس دین میں ہمیں زندگی گزارنے کی تمام چیزیں، طریقے، آداب بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب میں ذرا پہلے چیپٹر پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو ایکسپلین کروں گی، اوکے؟ پیج نمبر 37 پہ آ جائیے۔ پیج نمبر 37 یہ آپ کی بک ہے، اس بک کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے، اور اس بک کے اکارڈنگ پیج نمبر 37 اس میں ہم ریڈنگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام میں آداب بھی سکھائے گئے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، اسلامی آداب زندگی میں جیسے زندگی آپ کو کیسے گزارنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کیسے کسی سے ملنا چاہیے، کیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو کس طریقے سے آپ لوگوں سے اپنے آداب کا خیال رکھتے ہیں، ان سے گفتگو کیسے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام بہت اچھے سے سکھاتا ہے، اور بہت اخلاقیات پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے دین اسلام میں جو ہے ہمیں زیادہ زور اسی طرح دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کس لحاظ سے گزارنی چاہیے جس سے ہم کسی کی دل آزاری نہ کر سکیں، کسی کو دکھ نہ دے سکیں، کسی کو تکلیف نہ دے سکیں، کسی کا دل کو دکھائے نہ، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اس کے علاوہ جب ہم کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں سے ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے، ہم مطلب باہر جاتے ہیں تو مطلب آپ کی گلی محلے والے آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کام کرنے والی جگہ کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتے دار، آپ کے گھر والے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ رہتا ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب کے ساتھ کیسے رہیں، مل جل کے رہیں۔ اب ان کے لیے مل جل کے رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے تو زندگی کے سارے آداب سیکھنے چاہیے کہ ہمیں مطلب کس طرح رہنا ہے، تو اس کے آداب کیا ہے، تو وہ ہمیں آداب سیکھنے، اور ہم ان آداب کو آہستہ آہستہ اس پورے سیشن میں ڈسکشن کرتے جائیں گے، 1 by 1 ایک کلاس میں۔ تو بچوں اب اسی طرح زندگی کو تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں لوگوں سے مل جل کر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک ہوگی چیز کہ ہمیں لوگوں سے مل جل کر رہنا چاہیے، جب ہم کسی سے ملیں تو سلام کریں، ہمیں ان سے گفتگو کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے بڑا ہے تو ہمیں بہت عزت سے، تعظیم سے، احترام سے اس کے ساتھ مطلب گفتگو کرنی چاہیے، ان کو پراپر عزت دینی چاہیے، اور اگر ہم کسی چھوٹے سے مخاطب ہوں تو اس کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں، نرمی کا برتاؤ کریں، مطلب ڈانٹ ڈپٹ سختی سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ جبکہ آج کل کا ہماری زندگی میں حصہ کیا ہو گیا؟ ہماری زندگی کا حصہ یہی ہو گیا کہ ہم ہر ایک سے چیختے ہیں اور شور مچا کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی ہمارا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے، زیادہ تر ہماری جو زندگی میں غصے کا عنصر زیادہ ہو گیا کہ ہم بچوں سے بھی بہت زیادہ غصے میں بات چیت کرتے ہیں، پھر وہی جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ٹالرنس کی کمی ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا، اس سے بھی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، ایگریشن آ جاتے ہیں، انتقامی رویے آ جاتے ہیں، جذباتیت آ جاتی ہے۔ تو وہ بچہ کس سے سیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ماحول سے، اپنے بڑوں سے ہی بچہ لے کر آتا ہے۔ جب اس سے ایسا نہیں ہوتا، ہم بچوں کو ٹائم یا توجہ اتنی نہیں دے پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے بچے میں یہ جو چیز ہوتی ہے زندگی کے اندر کہ وہ اس کی جو رویہ ہوتا ہے وہ اتنا نیگیٹو سائڈ پر جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، جب ہم اپنی اصلاح اچھی سے کریں گے تو پھر کیسے نہیں ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کا انداز زندگی یا ان کے اندر برداشت و تحمل پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں آگے بتاؤں گی، لیکن آج جو میں نے ڈسکس کرنا ہے کھانے پینے کے آداب، ٹھیک ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو آداب ہمیں بتائے گئے ہیں، جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، اس پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمیں دگنا فائدہ ہوگا۔ کیسے؟ چلا کے دیتے ہیں۔ اچھا جی، کھانے پینے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھونے چاہیے، کیونکہ یہ اسلام میں بھی ہے، سائنسی لحاظ سے بھی یہ بات ہے کہ جب آپ کھانے پینے جائیں یا کوئی بھی کھانے کی کوئی بھی چیز لیں تو آپ کو اپنے ہاتھ دھونے، کیونکہ جو بھی آپ کے جراثیم ہوں گے وہ ہاتھوں سے دور ہو جائیں گے آپ کے دھونے سے۔
और फिर खाना शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि खाने में बरकत हो जाती है, आपको सेहत मिलती है, और फिर ये कि अल्लाह ताला का नाम शामिल हो जाता है बरकत के लिए। वैसे बिस्मिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की रहमत के साथ हम खाना खा रहे हैं। खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए, बाएं हाथ से खाना खाना बिल्कुल गलत है। खाना हमेशा दाएं हाथ से, और खाने में फूंक ना मारे। हम लोग करते हैं ना, ये आदत होती है, कोई गर्म चीज़ होती है तो फूंक नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर की ये जो सांस होती है वो आपके खाने में शामिल हो रही होती है, और वो उसके अंदर जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम फूंक मारते हैं तो रिलीज करते हैं। तो इसलिए खाना खाते हुए कहते हैं फूंक ना मारी जाए। और खाना खत्म करने के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि जब आप अच्छे से खाना खा लेते हैं सेहत होके, तो हमें अल्लाह का लाजमी शुक्र अदा करना चाहिए। और खाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, ठीक है, जब खाना खा लें तो खाने के बाद साबुन से हाथ धोएं। और खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और अगर खाना खाते हुए अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो बिस्मिल्लाह व अव्वल व आखिर पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसके अलावा खाने के बाद एक और दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तारीफ इस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और हमें पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ अगर आप ये वाली दुआ याद कर लें तो ये और ही अच्छी दुआ है, जिसमें आप अल्लाह का बहुत ही भरपूर अंदाज में शुक्र अदा करें कि जिसने हमें खिलाया भी है, पिलाया भी और हमें मुसलमान बनाया, ठीक है। तो बच्चों, ये थे आज के खाने पीने के आदाब, और अगली अपनी क्लास में मैं आपको गुफ्तगू के आदाब सिखाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी कैसे होते हैं। और वैसे आप सबको पता है, आप लोग को बहुत अच्छे बच्चे हैं, हर बात समझते हैं, और अपने बड़ों से भी बहुत एहतराम से तमीज़ से बात करते हैं। तो बच्चों, इजाज़त दीजिए मुझे, आपने अगली क्लास लाजमी ज्वाइन करनी है, मिस नहीं करनी है, जिसमें हम बहुत अच्छी बातें सीखेंगे, ठीक है। इजाज़त दीजिए मुझे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।